حضرات بیٹھیے، سورہ رحمان کو سن کر کے جائیے۔ سورہ رحمان میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ نے کیوں فرمایا، کیا مقصد ہے اللہ کا؟ ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہے، کتنی مرتبہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ مضمون بھی ہے، اور پھر قرآن میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا جو شق قمر کے نام سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے بہت سارے دن گزارنے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ تراویح کی نماز میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بزرگوں اور دوستو، آج 26واں جز مکمل ہو کر 27واں جز سورہ رحمان تک پڑھا گیا ہے، یعنی 27واں جز آدھے سے زیادہ پڑھا گیا ہے، اور اب حساب سے کہیے تو 3.5 جز قرآن کا حصہ باقی ہے۔ اور اب آج 21 رمضان ہم اور آپ نے مکمل کیا، کل 22واں ہے۔ اگر مفتیان کرام چاند نکال دیے تو رمضان کتنا رہ گیا؟ اگر وہ نکال دیں گے چاند تب تو 7 دن اور ہے، اور اگر وہ نہیں نکال سکیں تو پھر تو چاند نکلنا ہی نکلنا ہے، پھر 8 روزے ہیں۔ تو بس آخری مرحلے میں ہم اور آپ ہیں، اللہ ہم سب کے لیے خیر کے معاملے فرمائیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس میں ایک سورت پڑھی گئی ہے، سورۃ القاف۔ یہ 26ویں جز کی سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یوں ہی تلاوت کرتے تھے۔ بعض ایسی صورتیں ہوتی تھی جس کو نبی بار بار نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، بعض ایسی صورتیں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت یوں ہی محفلوں میں، مجلسوں میں، صحابہ کے مجلسوں میں، یا کبھی اس طرح بیان اور خطبہ دینا ہو اس موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کو یوں ہی پڑھا کرتے تھے مجلسوں میں، اور کبھی کبھی اپنے بیانات اور خطبات کے درمیان اس سورۃ پاک کو پڑھتے تھے۔ اور وہ صورتیں جس کو نبی نے برابر پابندی کے ساتھ پڑھے ہیں نمازوں میں، وہ اسی کو کہتے ہیں کہ سنت سے یہ ثابت ہے اس رکعت میں یہی سورت پڑھنا۔ مثال کے طور پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں 2 ہی سورت برابر پڑھتے تھے۔ کبھی کبھار ایک ایسا واقعہ ہوا ہوگا کہ آپ نہیں پڑھے ہوں گے، بلکہ اس کی جگہ پر دوسری سورت پڑھ دیے ہوں گے، لیکن اکثر یہی ہے، اور آپ کا پسندیدہ عمل ہے کہ جمعہ میں آپ کیا کرتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی پڑھتے تھے، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یہ پہلی رکعت میں سبح اسم اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، یہ برابر پابندی سے پڑھتے تھے۔ کبھی اتفاق ہو جائے تو کبھی آپ بدل دیتے تھے، لیکن پابندی سے پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ فطر کی نماز میں پابندی سے یہ سورت پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سبح اسم، دوسری رکعت میں قل یا ایھا، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اگر ان دو رکعتوں میں صورتیں بدل جاتی تھی، مثال کے طور پر میں پہلی رکعت میں سبح اسم آپ نہیں پڑھتے تھے، اس کی جگہ پر انا انزلناہ پڑھ دیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا دوسری رکعت میں قل یا ایھا نہیں پڑھتے تھے، اس کی جگہ پر میں والعصر پڑھ دیتے، یا اور کوئی اس طرح کی صورت پڑھ دیتے تھے، لیکن روایت سے کثرت سے یہ ثابت ہے کہ آپ تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد ہی پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا ہے، پابندی سے پڑھتے تھے قل ھو اللہ احد۔
فجر کی سنت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری میں آپ قل هو اللہ پابندی سے پڑھتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. مغرب کی دو سنتوں میں بعد میں آپ کثرت سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پابندی کرنا چاہیے ہم کو اور آپ کو بھی. اگر آپ وتر کی نماز میں سبح اسما پہلی رکعت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, دوسری رکعت میں انا انزلنا نہیں پڑھ سکتے ہیں, قل یا ایھا نہیں پڑھ سکتے, ارے بابا کم سے کم تیسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھو برابر, تاکہ کم سے کم یہ بات ہو کہ یہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے, جاننے والے بھی نہیں پڑھتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ ان کے لیے تو درگزر معاملہ ہے. لیکن جاننے والوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے اور ہمیشہ آدمی کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ سورت القاف جو 26ویں جز میں ہے, اس سورت کو آپ کثرت سے یوں تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس سورت کو پڑھتے پڑھتے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑھتے تھے. کہاں رو پڑھتے تھے؟ ایک واقعہ آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلا جائے گا, فل سب جنت جنتیوں سے بھر جائے گی, جہنم جہنمیوں سے بھر جائے گی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے جہنم اس وقت یاد ہے کہ جس وقت تم نے مجھ سے کہا تھا, جہنم اس وقت جس وقت تم نے ہم سے یہ کہہ رہا تھا اے اللہ مجھ کو کیوں بنایا ہے, اے اللہ آپ مجھ کو کیوں بنایا ہے, کون آئے گا اس آگ میں, کون آئے گا یہ خون اور پینے کے لیے, کون آئے گا یہ کانٹے دار درخت کے کھانے کے لیے, کون آئے گا اس ہولناک منظر میں سانپ اور بچھو اور اژدہے میں. اللہ کیوں ہم کو بنایا ہے, کیوں بنایا؟ جنت آپ میرے مقابلے میں اتنی شاندار بنا دیے تو وہاں جانے کے بجائے لوگ یہاں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا گا جہنم اس وقت بولا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا صبر کرو, تمہارے پیٹ تو میں علماء سو سے ایک حصہ بھر دوں گا, وہ ان علماء سے بھر دوں گا. بات کی دوسری چیزیں ہیں لیکن اللہ نے ایک وسط میں نام لے کر فرمایا علماء سو سے ہم بھر دیں گے. جو لوگ دین میں اختلاف انتشار پیدا کرتے ہیں, جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں اپنے علم میں, جو لوگ امت کو گمراہ اور ضلالت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے ہم بھر دیں گے تم کو. آج جہنم پوری بھری ہوئی ہوگی, پوری جہنم بھری ہوگی. حل امتلأت وتقول حل من مزید, اللہ فرمائے. لندن میں ایک پروگرام ہوا, موت اور جہنم کے بارے میں مقالہ پیش کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا. پیش کیجئے موت کیا چیز ہے اور جہنم کیا چیز ہے, اور جہنم کتنی بڑی ہے, کیا اس کی وسعت ہے, لمبائی چوڑائی کچھ بیان کیجئے. بڑے بڑے فنکار گئے تو موت کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کچھ سے کچھ لکھا, بولا, کہا موت بہت عجیب و غریب چیز ہے, بچوں کو یتیم کر دیتی ہے, بیوی کو بیوہ کر دیتی ہے, رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے, دنیا سنسار چھوٹ جاتی ہے, بہت ڈرنے کی چیز ہے. بہت ساری چیزیں لکھیں, لمبے چوڑے 8-10 صفحات 15 صفحات پر اس کی خرابیاں اور ساری چیزیں لکھ کر کے لوگ پیش کیے. لیکن جہنم کے بارے میں ایک عالم دین نے جو پیش کیا سارے لوگوں پر بھاری, اور موت پر ایک دانشور نے پیش کیا ہندوستان کا, وہ سب پر بھاری. علامہ اقبال مرحوم کی جب باری آئی تو انہوں نے موت پر مقالہ پیش کیا اور کیا 2 جملے لکھے, صرف 2 جملے لکھے. موت عارضی زندگی کے خاتمے کا نام ہے اور دائمی زندگی کا آغاز کا نام ہے. بس یہ جو عارضی زندگی ہے اس کو کیا کرتی, موت ختم کر دیتی ہے اور دائمی ہمیشہ کی زندگی کو شروع کر دیتی ہے. بس 2 جملہ لکھیں, قصہ ختم. باقی سب کچھ بھی کر لو, کتنا بھی لان تان کرو, لیکن موت کی حقیقت یہی ہے.
فانی یہ زندگی کو ختم کر کے دائمی زندگی. اور حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہنم کے بارے میں لمبی چوڑی بات نہیں کی ہے، بلکہ اسی آیت کریمہ کو پیش کیے. حل امتلأتی وتقول حل من مزید. جہنم سے اللہ پوچھے گا جب بہت سارے لوگ چلے جائیں گے، کتنا انسان کتنے جنات، کیا تعداد ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اللہ بھر دے گا جہنم کو. اللہ فرما رہا ہے پھر اللہ پوچھے گا اے جہنم بھر گئی یا نہیں؟ تو جہنم کہے گی ابھی تو چٹنی ملی ہے اور کچھ ڈالیے اس میں. اس سے اندازہ لگائیے جہنم کتنی بڑی ہوگی. اے پروردگار حل من مزید، اور کچھ دیجئے مجھ کو، اور کچھ دیجئے، ابھی تو بہت کم ہے، اور لائیے اگر کچھ ہے تو آج سب کو لا کر کے میں کام کر دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اس آیت کریمہ پر پہنچتے تھے تب آپ روتے تھے جہنم کے ہولناک منظر کو سن کر کے. قرآن کریم کے انداز سے آپ کے چہرے میں تغیر پیدا ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں اس کو بیان فرمایا ہے، اور اسی سے اندازہ لگائیے جہنم کتنا وسیع اور کتنا بڑا ہوگا. میرے بھائی بزرگوں، اس سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. اللہ نے فرمایا میں ان لوگوں کو جہنم سے بچاؤں گا جو یہ کہتے ہیں فقینا عذاب النار، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ اور عذاب سے بچائیے. اس کے بعد پھر ایک سورت آئی، سورہ زاریات. زاریات کے مطلب ہے ہوا کے جھونکے. اللہ نے قسم کھایا اس بارے میں. اس میں آسمان کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا اور جنات کی کیفیت کو بیان فرمایا. جنات انسانوں کی طرح یہ بھی مکلف ہے شریعت کے، اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی نبی نہیں آئے، بلکہ یہ بھی ایمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں. سورہ رحمان میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے. لہذا ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو بس ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کرو جتنا میں نے کہا. کتنی عبادت؟ 24 گھنٹہ دیا تو اللہ عبادت کے لیے صرف زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ کیا عبادت ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا عبادت کرتے؟ نماز میں اگر 5 وقت پابندی سے ہم اور آپ پڑھیں گے تو 10-15 منٹ کا حساب لگا کر کے دیکھیے 5 نمازوں کے لیے کاٹا اتنا ہی پہنچتا ہے. باقی 22 گھنٹے اللہ دے رہا ہے کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، تفریح کے لیے، تعلیم کے لیے، ساری چیزوں کے لیے. تو اتنا اللہ مانگا ہے جناتوں سے اور انسانوں سے. ہم تجھ کو عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، اطاعت کے لیے پیدا کیے. یہاں رک کر کے ایک سوال، کیا جنات بھی انسان کی طرح جہنم میں جائے گا؟ جہنم کے بارے میں جب ہم اور آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ جہنم آگ ہے، جہنم آگ ہے، اور جنات کیا ہے؟ آگ ہے. آگ کو آگ میں ڈالنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کا عذاب وہاں کیسا ہوگا؟ اس کے لیے کیا الگ کوئی جہنم کی کیفیت ہے یا اس کو بھی آگ ہی میں ڈالا جائے گا؟ تو لہذا آگ کے لیے دوسرا مد مقابل کیا ہے؟ ارے آگ کس سے بجھتی ہے؟ پانی. آگ پانی سے ڈرتی ہے اور انسان آگ سے ڈرتا ہے. کسی انسان میں اتنی ہمت اور سکت نہیں ہے کہ وہ اپنی انگلیاں کو جلتے ہوئے کسی چراغ میں ڈال دے. ہے نہیں ہے. لیکن پانی کو تو نہا لے گا وہ. کیوں؟ پانی رہے گا وہ ڈوب جائے گا، کھیلے گا، کودے گا. کیوں؟ انسان کا اس سے کنسیت ہے، تعلق ہے. لیکن جنات کو پانی سے زیادہ تکلیف ہے، ٹھنڈک سے زیادہ اس کو تکلیف ہے. کیوں؟ وہ آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ کی بنیاد پر اس کو پانی سے ڈر اور خوف ہے. لیکن ایک انسان آگ کو، ایک چنگاری بھی اپنے جسم پر برداشت نہیں کر سکتا ہے. دلی میں ایک طوفان آیا اور طوفان کی کیفیت میں لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے. کچھ ایک شاہانہ بارات کی کیفیت میں کچھ لوگ جا رہے تھے اور آندھی اور طوفان کی کیفیت جب آئی اور روشنی گل ہو گئی تو لوگ بکھر گئے، ادھر سے ادھر ہو گئے. ایک مسجد میں ایک طالب علم کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے اور اپنے سامنے ایک چراغ جلا رکھا ہے. ادھر شہزادی دلی کے جو نواب کی بیٹی ہے وہ بھی بھٹک گئی ہوئی ہے. روشنی کو دیکھتے 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 مسجد کے اندر داخل ہوتی ہے تو ایک نوجوان سرگوشی
کرتے ہوئے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، سامنے چراغ جلا ہوا ہے اور وہ ایک کونے میں خاموش کھڑی ہو جاتی ہے، دیکھتی رہتی ہے۔ نوجوان بھی ایک نظر ڈالا، اس کے بعد اپنی پڑھائی میں لگا اور پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی اپنی انگلی کو چراغ میں بھی ڈال دیتا تھا، پھر ٹھنڈا ہوتا تھا، پھر پڑھتا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر ڈالتا تھا، پھر نکالتا تھا۔ وقت گزرا اور پھر بعض جالے میں سامنے بات آئی، وہ لڑکی پوچھی میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں، لیکن ایک بات یہ بتاؤ تم اپنی انگلیوں کو جلتے ہوئے چراغ میں بار بار کیوں ڈال رہا تھا؟ جواب دیتا ہے وہ نوجوان طالب علم، جواب دیتا ہے میں اس لیے ڈال رہا تھا، تو تنہا تھی میں تنہا تھا، میرے تیرے درمیان رابطے میں شیطان تھا، کبھی وسوسہ آ کر کے مجھ کو ڈالتا تھا اور گناہ کے خیالات لا کر کے تیری طرف بری نظر اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ موقع بہت اچھا اور شاندار ہے، ابھی اے نوجوان جوانی بھی ہے تیرے پاس، ذرا تو اس وقت میں اگر گناہوں سے لطف انداز ہونا چاہتے ہو تو کوئی اور روکنے والا نہیں ہے۔ جب یہ خیالات وہ میرے دل میں وسوسے کی شکل میں ڈالتا تھا تو چلتے ہوئے چراغ میں اپنی انگلی کو ڈال کر کے دل سے یہ کہتا تھا برداشت کر لو یہ دنیا کی آگ، اگر ہے تم میں اتنی ہمت تو بعد میں جہنم کی آگ برداشت کرنا۔ لیکن وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ پوری شہادت کی انگلی آگ سے جلا دیا ہے۔ ہائے کیسے لوگ تھے وہ لوگ۔ چلی گئی، باپ سے کہا کہ میرے رشتے کے لیے میں اپنا نوشہ تلاش کر لیا ہوں۔ بہت بڑا انجینئر ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بڑے پروفیسر، بڑے تاجر، نواب کی بیٹی، کس کو تلاش کی ہے؟ ایک مولوی کو۔ کس کو؟ ایک مولوی کو۔ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ فلاں مسجد میں ہے، اس سے میں رشتہ کروں۔ یہ خوبی دیکھ کر کے وہ لڑکی کہنے لگی کہ جو آدمی اس تنہائی کی حالت میں جہاں کوئی اور نہیں ہے جس کو اتنا اللہ سے ڈر ہے تو یقیناً میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی، کبھی وہ میرے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہیں کرے گا۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں کہ جنات کا عذاب جہنم میں پانی اور ٹھنڈک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کو برف کے سیلیوں پر، برف کے چٹانوں پر جناتوں کو ڈالا جائے گا تو وہ اسی طرح تڑپیں گے جس طرح ایک انسان کو آگ پر میں ڈالا جائے گا تو انسان جس طرح تڑپے گا۔ تو اس کا عذاب الگ ہے اور انسان کا عذاب الگ ہے، اس کی شکلیں الگ ہے۔ کیوں؟ ہم اور آپ مٹی اور پانی کے حصے سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ آگ سے پیدا ہوا، اسی لیے اللہ نے الگ الگ فرمایا، لیکن وہ مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ طور، والطور وکتاب مسطور، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم سفر کرو، کیسا سفر؟ سیر و تفریح کے سفر نہیں، جب تم کبھی تجارت کے غرض سے اگر سفر کرو، کس سے سفر؟ تجارت کے غرض سے اگر تم سفر کرو تو جانے سے پہلے سورہ طور کو پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے کام کو بنا دے گا۔ کیا؟ اللہ کام کو بنا دے گا۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اللہ نے قسم کھایا طور پہاڑ کا۔ جنت کے 4 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں ایک پہاڑ کا نام کیا ہے؟ طور نام ہے، لیکن اس 4 پہاڑ یہاں پر تھے اور ابھی بھی کچھ ہیں۔ فرماتے ہیں علماء کرام ایک طور ہے اور ایک غار حرا ہے اور ایک غار ثور کے وہ پہاڑ ہے اور ایک احد کا پہاڑ ہے۔ یہ 4 پہاڑ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو جنت میں لے جائے گا۔ جب جنت بنے گی اور جنت کا معاملہ تیار ہوگا اس وقت یہ پہاڑ سب جنت کے پہاڑ ہیں، اسی لیے طور پر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ یہ پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرف کلامی کا ایک خاص جگہ ہے۔ غار حرا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کی جگہ ہے اور آپ کی وحی کی جگہ ہے۔ غار ثور کے وہ پہاڑ جہاں رسول اللہ ہجرت کے وقت میں پناہ لیے تھے، اور احد کا وہ پہاڑ ہے جس پہ رسول اللہ کھڑے ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، عمر ہیں، تو یہ پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی نے فرمایا اے احد کیوں ہلتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں تیرے پشت پر ایک نبی ہے اور ایک شہید ہے اور ایک میرا رفیق ہے، صدیق ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ ایک شہید ہے، پتہ چلا، اسی لیے دعا کرتے تھے اے اللہ مجھ کو موت دے تو مدینے میں دے اور شہادت کی موت دے۔ شہید ہوئے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ انہی پہاڑوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا، اے مدینہ والو، اے مکہ والو، جب پوری دنیا تم سے قطع تعلق کر لے گی اور تم سے لینا دینا بند کر دے گی، سنو انہی پہاڑوں میں تیری زندگی گزارنے کے خزانے اللہ رکھ دیے، اس وقت تجھ سے استعمال کرنا۔ آج تو ماشاءاللہ خزانہ ہی خزانہ ہے۔ کیا ہے؟ خزانہ ہی خزانہ ہے۔ معلوم یہ خزانہ کیسے نکلا؟ لکھتے ہیں علماء کرام کہ جب آل سعود عبدالعزیز جو سب سے پہلا سعودی کا بادشاہ تھا، جب حاجی حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو سعودی لوگ جیب کاٹتے تھے، اس وقت میں چوری کرتے تھے، اس وقت میں بہت پریشانیاں ہوتی تھی، شکایت کرنے لگے۔ لوگ مشورہ کیے، ان کو مشورہ دیے ان چیزوں سے بچائیے، نہیں تو اللہ کے گھر کی طرف لوگ آنے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہا کہ بس ایک ہی کام ہے کہ قرآن کا حکم لاگو کر دیجئے، امن آ جائے گا۔ لہذا قرآن کا حکم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اے لوگو اگر اب چوری کرو گے پکڑے جاؤ گے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ قانون بنا دیا قرآن کا، پہلی مرتبہ قرآن کا قانون بن رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز پہلی مرتبہ قرآن کا قانون سعودی میں لاگو کر رہا ہے، ادھر لاگو کیا ہے، اور وہ بیچارے روتے ہوئے بیت اللہ شریف آتا ہے اور دروازے سے چمٹ کر کے کہتا ہے اے میرے رب، قانون تو تیرے قرآن کا اور تیرے حکم کا لاگو کر دیا، لیکن وہ سعودی باشندے جو غربت کی بنیاد پر جیب کاٹتے تھے، اے اللہ اس کی روزی کا تو ہی انتظام کر دے۔ ادھر وہ دعا کرتا ہے، چند دنوں کے بعد کیا نکلتا ہے؟ پیٹرول نکلتا ہے۔ اب اتنا نکل رہا ہے آج یہی دو، ایک تو اللہ کے بندوں کے ساتھ خدمت خلق، اور دوسرا قرآن کریم کی اشاعت، یہ دو بنیادی چیز ہے مکہ المکرمہ اور سعودی عرب والوں کے لیے روزی کا ذریعہ۔ اسی لیے ہمیشہ قرآن سے اپنا تعلق لگائیے رکھیے۔ تو اس میں سورہ طور میں پہاڑ کی قسم اللہ رب العالمین نے کھا کر کے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور ایک آیت ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، حضرت عمر پڑھنے لگے، مرتبہ پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے۔ کیا معنی تھا اس کا؟ سنو، عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر بے ہوش ہو گئے، 7-8 دن بیمار رہے، لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، پوچھتے تھے اے عمر ہوا کیا ہے آپ کو جو آپ بیمار ہو گئے؟ حضرت عمر بول نہیں پاتے تھے، آخر میں بولنے لگے۔ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا، اس میں یہ آیت کریمہ آئی کہ اللہ کا عذاب گنہگاروں پر واقع ہو کر کے رہے گی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میں اپنے زمانے جاہلیت کے گناہ یاد کر لیا، اس لیے مجھ کو سکون، میری بیماری مجھ کو آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری سورت سورۃ النجم، اس میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کی چند جھلکیاں بتائے ہیں، اور آپ کی ملاقات جو نبی سے اور اللہ سے ہوئی ہے اس کی مختصر سی تفصیل بتائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی ظاہری شکل اور آپ کی ملاقات کی کیفیت کو بیان پر کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، قسم ہے ستاروں کے، کس کے؟ ستاروں کی، جو ٹوٹ کر کے گریں گے، ان ستاروں کی قسم اللہ نے کھایا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، اور سنو تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی یعنی حضرت محمد الرسول اللہ گمراہ نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا جو کچھ بولتے ہیں یہ وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں، اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اور مجھ سے تو اتنا قریب ہوئے جیسے تیر اور اس کے ترکش دونوں میں جتنی قربت ہے اتنا میں نے ان کو قریب کیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے، وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 27ویں جز میں آپ کو بتاؤں گا معراج کا واقعہ مختصر کیسے ہوا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں تھے، 2 حادثے نبی کے ساتھ پیش آئے۔ ایک حادثہ تو یہ ہوا کہ آپ کا چچا رجب کے مہینے میں انتقال ہوئے، ابو طالب کا صدمہ ہوا۔
ابھی صدمے سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی سب سے چہیتی اور پہلی بیوی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ ان کا انتقال بھی عجیب و غریب میرے بھائی بزرگوں، بہت ہی سنجید اور بہت ہی اطمینان سے بات کر رہی رسول اللہ سے، یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے جدا ہو جاؤں گی۔ ایسی بیوی ایسا شوہر، ایسی بیوی ایسا شوہر، کیا کہہ رہی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ سے جدا ہو جاؤں گی، بس کچھ نہیں، ذرا 3 کام میرے ساتھ کر دیجیے گا، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ نبی نے پوچھا خدیجہ بتاؤ 3 کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی یا رسول اللہ جدا تو ہو جاؤں گی، موت تو آنا برحق ہے، 3 کام کر دیجیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ غسل کے وقت میں پانی مجھ کو دے دیجیے گا، دوسرا یہ ہے آپ اپنا عمامہ مجھ کو کفن میں دے دیجیے گا، تیسرا یہ ہے کہ جب مجھ کو آپ قبر میں رکھ دیں تو ذرا 1-2 بار مجھ کو دیکھ لیجئے گا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں کہ پلٹ جائے میرا چہرہ۔ حدیث پاک میں ہے قبر کی عذاب کی شروعات یہاں سے، سب سے پہلے جب لوگ دفن کر کے چلے آتے، مٹی ڈال دیتے ہیں، ہم اور آپ اس کے چہرہ قبلہ کی طرف ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں، لیکن جو ہی ہماری نظر سے وہ چھپتا ہے مردہ، اگر وہ گنہگار نافرمان عذاب کا مستحق تو خود بخود اس کا چہرہ قبلے سے پلٹ دیتا اللہ تعالیٰ اور یوں فرماتا ہے تمہارا حق نہیں ہے مرنے کے بعد میرے گھر کی طرف چہرہ کر کے سونا، جب تم نے زندگی میں میرے گھر سے چہرہ پھیر لیا ہے تو آج بھی تیرا چہرہ پھیرا ہوا ہوگا۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ لٹا دیا تھا، قبلے کی طرف منہ کر دیا تھا، آرام سے ہوگا، لیکن قدرتی طور پر اللہ پھیر دیتا ہے۔ وہاں سے یہ پہلا عذاب میرے بھائی بزرگوں، اس لیے اللہ کے دین اللہ کے کام سے منہ کو مت پھیریے، یہی منہ لے کر کے جانا ہے قبر میں، اسی چہرے کو لے کر کے جانا ہے۔ دنیا کی چند خواہشات اور چند ضروریات کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کیجیے، ورنہ میرے بھائی بزرگوں لوگ تو قبر میں رکھیں گے، چہرہ پھیر دیں گے، قبلے کی طرف کر دیں گے، لیکن کیا ہے پلٹنے کے بعد ہے کوئی پھر کھول کر کے میرے تیرے چہرے کو سیدھا کر دے گا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب سے پہلا عذاب قبر والے پر شروع ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کا بندہ ہے، دین کی طرف منہ کیا ہے، مسجدوں کی طرف چہرہ کیا ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کیا ہے، قسم خدا کی اس کا چہرہ تو صرف قبلہ ہی نہیں دیکھے گا بلکہ وہ چہرہ حضرت محمد الرسول اللہ کو بھی دیکھے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فرشتہ سوال کرے گا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو اس امتی کی قبر سے حضرت محمد الرسول اللہ کی قبر مبارک سارے پردے کو اللہ ہٹا دے گا، سارے پردے کو ہٹا دے گا، اور یہ امتی، یہ سونے والا مردہ یہ کہے گا زندہ ہو کر کے اے فرشتہ کیا پوچھ رہا، جاؤ جاؤ دیکھ نہیں رہے ہو میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ وہ ہیں۔ تو یہ قبلہ ہی نہیں بلکہ اگر دین میں زندگی میں آپ اگر اپنے چہرہ، اپنی خواہشات، اپنے مزاج، اپنی آنکھیں، اپنی ساری چیزیں انی وجہت وجہی للذی پر اگر عمل کیے ہوں گے تو میرے بھائیو بزرگوں قبر میں صرف قبلہ ہی نہیں دیکھیں گے بلکہ محمد الرسول اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ لیکن اگر نہیں تو قبلہ تو دور کی بات ہے، محمد عربی کی دور کی بات ہے، فرشتے موڑ کر کے رکھ دیں گے، حق نہیں ہے۔ جب مؤذن بلاتا تھا چہرہ پھیر کر کے چلا جاتا تھا، جب مؤذن بلاتا تھا تو چہرہ پلٹ کر کے سو جاتا تھا، اب سو تم کتنا سوتے ہو؟ اس لیے ہوش میں رہو، مرنا طے ہے، مرنا طے ہے، کوئی دوا نہیں بنی ہے اب تک کہ جو موت سے بچا دے۔ تو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہتی ہے یا رسول اللہ جب قبر میں آپ رکھ دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ 1-2 مرتبہ مجھ کو دیکھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا میرا چہرہ کدھر ہے، پلٹ تو نہیں گیا۔ نبی قبر میں رکھتے ہیں،
یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اب آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے علماء کرام کا کہ شوہر بیوی کو قبر میں نہیں رکھ سکتا ہے، نہیں اتارے، بلکہ کون؟ اس کا بیٹا ہے، اس کے بھائی ہے، دوسرے ہیں۔ یہ مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، لیکن اب نہیں، یہ مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی بھی نہیں ہے ایسا اور سب اجنبی ہے اور اب شوہر ہے تو وہاں تو علماء کرام گنجائش لکھتے ہیں کہ یہ اب اقرب ہے اس لیے یہ اب رکھ سکتا ہے، لیکن اگر بیٹا ہے، اگر بھائی ہے، اس کے رشتہ دار وہ لوگ موجود ہیں جس سے اس کا نکاح اور پردہ نہیں ہے تو پھر وہ لوگ رکھیں گے، یہ شوہر نہیں رکھے گا۔ اس لیے میاں بیوی کا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کا ختم ہو چکا ہے۔ جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا، رشتہ یہاں ختم ہو گیا۔ نبی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو قبر میں رکھ دیے، رکھنا تھا۔ اس کے بعد آپ نکل کر کے کہنے کے مطابق دیکھیں تو چہرہ سیدھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ چہرہ سیدھا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے آئے اور آ کر کے پھر آپ نے اس کو قبلے کی طرف کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر جنت المعلی مکۃ المکرمہ میں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کرنے کے بعد پھر نکلے اور نکل کر کے پھر دیکھتے ہیں تو پھر چہرہ سیدھا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر نبی نے سیدھا کیا اور رخ بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر نکلے، پھر جھانک کر کے دیکھے تو پھر چہرہ پلٹ گیا، سیدھا ہو گیا آسمان کی طرف۔ چہرہ پلٹ نہیں رہا تھا بلکہ کدھر ہو جا رہا تھا؟ آسمان کی طرف ہو جا رہا تھا۔ نبی رو پڑے، نبی کو صدمہ ہوا، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ، میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ بیوی ہے جس سے مجھ کو بڑی تقویت ملی ہے۔ جب مکہ پورا ٹھکرایا تو یہی خاتون ہے جس نے مجھ کو اپنایا، ساری دولت، سارا مال، سب کچھ خدیجۃ الکبریٰ لگایا۔ جب کوئی تسلی دینے والی نہیں تھی اور نہیں تھا، اس وقت میں خدیجۃ الکبریٰ کمبل ڈال ڈال کر کے کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ، آپ نیک ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، فقراء کو سے محبت کرتے ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، اے اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا، صبر کیجئے، اور کمبل ڈال رہے تھے۔ وہی پہلی جب آئی تھی، بڑا احسان ہے۔ نبی نے فرمایا، خدیجہ کا احسان میں چکا نہیں سکا ہوں، اللہ ہی چکائے گا۔ دوسروں کے احسان چکا دیا لیکن خدیجہ کا احسان نہیں چکا سکا، اللہ ہی چکائے گا۔ دو کے بارے میں فرمایا تھا، ایک صدیق اکبر کا احسان میں نہیں چکا سکا بلکہ اللہ ہی چکائے گا، اور خدیجہ بیویوں میں اس کا احسان جو مجھ پر ہے، اس کا احسان کا بدلہ بھی میں نہیں دے سکا۔ نبی باہر ہوئے، رو پڑے، حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل آئے۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، اس کے بعد معراج کا سفر ہوا۔ حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ روئیے مت، روئیے مت۔ کھا کے دیکھو جبریل، یہ مسئلہ ہے، کیوں نہ رو؟ حضرت جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ روئیے مت، سب کا چہرہ قبلے کے طرف ہو، لیکن آج اللہ نے حکم دیا خدیجۃ الکبریٰ کا چہرہ عرش کے طرف ہو، ہم اس کو دیکھیں گے، عرش کے فرشتے دیکھیں گے، وہ عرش کو دیکھے گی، قبلہ سے بڑھ کر کے عرش ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا سب کا چہرہ قبلے کے طرف ہو، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کا چہرہ عرش کے طرف ہو، اس لیے کہ جب دنیا محمد سے رخ موڑی تھی تو خدیجہ محمد الرسول اللہ کی طرف رخ کی تھی۔ اس لیے روئیے نہیں، اللہ اکبر، یہ ہے مقام، یہ ہے رتبہ، یہ ہے شان میرے بھائیو بزرگو۔ اس لیے چہرہ اپنا اللہ کے حوالے کر دو، حوالے کر دو، اپنے چہرے پہ محمد الرسول اللہ کی سنت کو پیدا کر لو، لگاؤ رکھو سنت۔ کب رکھو گے؟ شادی ہو گئی، اب کیا کس کے انتظار میں داڑھی نہیں رکھ رہے ہو؟ ہاں، کس کے انتظار میں داڑھی نہیں رکھ رہے ہو؟ ملازمت اپنی ہے، دکان اپنی ہے، کس کے انتظار میں داڑھی نہیں رکھ رہے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا نبی سے دشمنی ہے یا کیا وجہ ہے پھر نوجوان مسلمان داڑھی نہیں رکھتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وہ چہرہ نبی کے نہیں دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا رسول اللہ سے ملنا گوارا نہیں ہے؟ آخر پھر کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ بہانہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو کیسے رکھیں گے، ہے نا؟ بہت آج کل ماڈرن زمانہ ہے نا، اگر نوجوان بچے اگر رکھ بھی لیں تو ماں باپ اتروا دیتے، ارے بیٹا کوئی بھی دلہن نہیں ملے گی، اور ملے گی تو کوئی مولوی بیٹی اگر مل گئی تو کچھ بھی جہیز وہیز نہیں ملے گا، اس لیے مت رکھو، ابھی مت رکھو۔
दुल्हन कैसे मिलेगी। एक नौजवान फिल्म एक्टर में काम करने वाला मेरे जानने वालों में दोस्तों में बताया कि जब मेरे वो दोस्त किसी तरह से जमात वालों ने लिया है, मेहनत उनकी उन्हीं लोगों पर होती है, वो मस्जिद में बुला करके लाते हैं, मोटी छोटी सूरतें सब सिखा देते हैं, उसके बाद उस पर दूसरों की नजर पड़ने लगती है। क्या करती है? दूसरों की मेहनत हम करते हैं, घर में जा करके कष्ट करके वक्त लगा करके उसके पीछे बार बार जा करके, ऐसे जैसे मेरा बड़ा करीबी आदमी है, हाँ ईमान का करीबी आदमी है, बुलाया मोहब्बत से शफकत से, नमाज सिखाया, पाकी नापाकी का मसला बताया, उसको सब कुछ बताया, तहज्जुद की अहमियत बताया, माँ बाप की खिदमत के सलीका बताया। वो आया 40 दिन के बाद, नजर पड़ी किसी के, अच्छा ये मस्जिद जा रहा है? पूछो कैसे नमाज पढ़ते हो? कैसे नमाज पढ़ते हो? आमीन जोर से बोलते हो या आहिस्ता बोलते हो? शुरू हो गया, शिकार हो गया। अरे पहले तुम देखे रहते इसको, ये शराब पीता था पहले, हमने इसको मस्जिद में लाया, अब तेरी नजर इस पर पड़ी है। पहले फिल्मी दुनिया में काम कर रहा था, अब मैंने इस पर मेहनत की है, इसको सजदा करना सिखाया, रुकू करना सिखाया, अब तुम आए हो इससे मसला पूछने के लिए कि कैसे नमाज पढ़ते हो, हाथ उठाते हो या छोड़ते हो, झुकते हो या उठते हो, ये मसला अब है। करो, अभी बहुत सारे नौजवान पड़े हैं, बहुत सारा मुआशरा पड़ा है। बेंगलोर में सिर्फ 35,000 लड़कियां मुतल्लका पड़ी हुई हैं और उनमें से कितने गैरों के हाथ में जा रही है। करो दीन की खिदमत वहां, तुम आते हो ऐसी बातें करते। अल्लाहु अकबर, बहुत अफसोस है जमाना और लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो नौजवान जब आया 40 दिन के बाद, तो जरा दाढ़ी क्या हो गई है? हो गई, बड़ी हुई। माँ से मुलाकात हुई तो माँ कहने लगी, बेटा ये क्या किया, कैसी शक्ल बना लिया, तेरी अभी दुल्हन नहीं लाई, अभी तुझे तो शादी करनी है, कौन देगा तुमको इस चेहरे के साथ? तू पहले धड़कता था, नाचता था, कूदता था, सैकड़ों लड़कियां तुझ पर फिदा होती थी, अब कौन तुझे देगा? अल्लाह अकबर। क्या जवाब दिया वो नौजवान? माँ इत्मीनान से रहो, मैं उस रसूलुल्लाह की दाढ़ी अपने चेहरे पर रखा हूँ जिस नबी को अल्लाह ने 11 बीवियां दिया था, मुझको जरूर एक दे देगा, एक दे देगा, एक दे देगा। क्या आखिर वजह है, क्यों ऐसा चेहरा बन रहा है? क्या नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं, नबी के चेहरे से मोहब्बत नहीं? इसीलिए दिल्ली में एक नौजवान इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम का कबूल करना था, बाप तो इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो तहज्जुद गुजार, नमाजी, पक्का सच्चा, चेहरे पर माशाअल्लाह दाढ़ी और ये सारी चीजें। मुसलमान दोस्तों ने कहा, देखिए आपका बेटा कितना अच्छा हो गया, काश कि आप भी ईमान ले आते। क्या जवाब दिया? हाँ मेरे बेटे के तरह तू बन जा, हम तेरे हाथ पर ईमान ले आएंगे। रुकावट तो हम बने हुए हैं, हम बने हुए, इसलिए चेहरा बनाओ। कब्र में देखना है अगर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह देखना है तो अपनी शक्लें बना लो। किसी दुनिया के लान तान की वजह से और वक्ती तारीफ की बुनियाद पर ना ऐसा करो मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, और जिनकी उम्र तो अब तो बहुत ऊंची हो गई है। उम्र बढ़ी या घटी? यहाँ बढ़ती है, हाँ? कहीं नहीं बढ़ती है उम्र, कहीं नहीं बढ़ती। क्या होती है? उम्र बराबर घटती है। जिनकी उम्रें घट गई है और वो बिल्कुल कब्र के करीब पहुंच चुके हैं और कब्रिस्तान वो इंतजार में है, कब्र खोदने वाला, और कपड़ा दुकान में आ चुका है, ऐसे बुजुर्गों के लिए तो अब चाहिए अपना चेहरा ठीक ठाक कर लेना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए, नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजा लेना चाहिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, खैर हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में फरमाते हैं, अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए से सारी दुनिया का चेहरा किबले के तरफ, खदीजतुल कुबरा का चेहरा अर्श की तरफ है। ऐ मेरे महबूब रो नहीं, रो नहीं। नबी को तसल्ली हुई, चलो कम से कम इतनी इज्जत तो मेरी बीवी को मिली है। लिहाजा नबी को सदमा फिर भी था, बहुत सदमा था। जब सदमा किसी को होता है तो रिश्तेदार में कोई अच्छे और बड़े होते तो क्या कहते हैं, छोड़ो जरा मेरे घर में आ जाओ, हफ्ता 10 दिन रह करके जाओ, यहाँ दिल बह जाएगा, भेजो उसको। ये नहीं करते हैं,
کوئی دوست ہو تو کیا کہتے ہیں، یار آ جاؤ میرے پاس، ذرا چلیں گے بمبئی کا سیر کر کے آئیں گے، غم تیرے دل سے مٹ جائے گا، آؤ ذرا سا اوٹی گھوم کر کے آئیں گے، گوا گھوم کر کے آئیں گے، دل سے تیرے غم کو نکل جائے گا، آؤ چلو سیر و تفریح بلاتے ہیں۔ ہائے ہائے، نبی کا کوئی اور دوست کون ہو سکتا اللہ سے بڑھ کر کے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب غم نہ کرو، آؤ مجھ کو دیکھو، تسلی ہو جائے گی تجھے، تسلی ہو جائے گی تجھے۔ کہاں بلایا؟ علماء کرام فرماتے ہیں دنیا میں اللہ دکھا دیتا اپنا دیدار کو، نہیں لکھتے ہیں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں یہ آنکھ فانی ہے، اس فانی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے وہاں آنا پڑے گا، وہاں آنا پڑے گا۔ اور ایک عجیب لطیفہ حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زمین کہنے لگی آسمان سے، اے آسمان میں تم سے اچھا، میں تم سے اچھا۔ آسمان زمین سے کہنے لگی نہیں زمین تم سے اچھا میں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں بلند میں ہوں، مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، پیر لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، اور مجھ تک کے کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو اتنی ذلیل ہے، تجھ پر لوگ نجاست ڈالتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، پیروں سے تجھے رگڑتے کچلتے ہیں، تم تو میرے مقابلے میں زمین کہاں سے پہنچ سکتی ہے نا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ موش پہ تاؤ دے کر میں تو بہت بڑے باپ کے بیٹا ہوں، میرے سامنے تیری بات ہے۔ زمین سے آسمان کہہ رہا تو آسمان اور زمین کا مقابلہ ہوا، زمین نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، آسمان تو بلند میں ہو، تو بہت اونچے ہو، سب ٹھیک ہے، لیکن تجھے خبر ہے، تجھے پتا ہے مجھ پر اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ تو آسمان کہا کہ اچھا اگر بیت اللہ تجھ پر تو عرش اور بیت المعمور مجھ پر ہے۔ تو زمین پھر خاموش ہو گئی، اب کیا کرو؟ تو زمین کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، بیت المعمور بھی، عرش بھی، سب کچھ تیرے اوپر، لیکن اس وقت مجھ پر حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ اسی کی وجہ سے عرش بھی بنا، فرش بھی بنا، اسی کی وجہ سے زمین بنی، آسمان بنا، چاند سورج ستارے بنے۔ اللہ نے فرمایا اگر محمد کو نہیں پیدا کرنا مقصود ہوتا تو کعبے کو بھی زمین پر نہیں اتارتا میں۔ تو اب زمین تو بڑی بھاری بات بول دی نے، تو آسمان ذرا گڑ گڑانے لگا، اللہ ذرا بلا لیجئے نا محمد الرسول اللہ کو، کم سے کم ان کے قدم مبارک مجھ میں لگ تو جائے ذرا سا۔ اللہ نے فرمایا ہاں بلاتا ہوں۔ دونوں باتیں لکھتے ہیں، لہٰذا اللہ نے نبی کو ان دونوں غموں کی تسلی کے لیے کہاں بلایا؟ عرش پر بلایا، سدرۃ المنتہا۔ عرش کون آئے لینے کے لیے؟ حضرت جبریل آئے، وہ پوری تفصیل ہے جو کبھی کبھی معراج کے موقع پر سنیے گا، یہاں اگر سنا دوں تو بس معراج کا واقعہ کم سے کم اگر تفصیل سے بیان کیا جائے کم سے کم 8-9 گھنٹے کی ضرورت ہے، اور آپ کہیں گے بس ماشاء اللہ اب تو رمضان ختم ہو رہا ہے حضرت، بس یہ تعلق ہے، محبت ہے، اسی لیے بیٹھا ہوں، رمضان کے بعد دیکھیے گا نہیں آپ ہم کوئی بھی نہیں ہے بس۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کو وہاں بلایا، اس کا ذکر کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب، اتنا قریب، کتنا قریب، کہتے ہیں جس طرح سے دو آدمی، جس طرح سے تیر اور کمان دونوں بالکل ملا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا اتنا قریب کیا ہے۔ اور کیا اللہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا؟ ہاں دیکھا، آنکھ سے دیکھا، پردے سے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ کو دکھانا ہوا تو اللہ نے فرمایا پردے میں آؤ، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے یہ دنیا ہے، اور وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر جو دکھا رہا ہے وہ کیسا؟ بالکل قریب سے دکھا رہا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک تو جبریل ساتھ میں رہے، اس کے آگے جبریل بھی کہے نہ آپ جائیے، وہاں تک تو میں نہیں پہنچتا، وہاں تک میں نہیں پہنچتا۔ جب جوتی آپ کھولنے لگے عرش کا بالکل قریب مقدس جگہ، تو اللہ کے رسول اپنی جوتی اتارنے لگے، آواز آئی اے میرے محبوب تو جوتی پہن کر کے آؤ، اس لیے تیری جوتی کے گرد سے بھی آج عرش کو فخر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے کوہ طور پر تو اللہ نے فرمایا فاخلع علیک،
یہ مقدس جگہ جوتی اتار کر کے آئیے. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے جوتی اتاریے آپ، لیکن نبی کی شان جوتی پہن کر کے آئیے. مہمان کو اللہ بلا رہا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا وہاں پر؟ بہت ساری چیزیں، لیکن جو ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت ہے وہ ہے اللہ نے فرمایا سلام و کلام کے بعد میں جب اللہ نے فرمایا آپ کا آنا مبارک ہے تو نبی نے اللہ نے فرمایا کیا لایا میرے محبوب؟ تو اللہ اکبر، جب سب کچھ ہے اس کے پاس تو کیا لائے گا؟ محمد الرسول اللہ. فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام. آپ جانی مالی بدنی جتنی کچھ عبادتیں ہو سکتی ہے اے رب کریم آپ کے لیے. جب یہ بات نبی نے فرمایا تو فوراً اللہ اکبر اللہ نے سلامتی کی دعائیں ارشاد فرمائے. جب سلامتی کی دعا محمد الرسول اللہ کو ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امتی کو، تو اللہ نے امتی پر بھی یہی حکم فرمایا. لہذا التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ وہ مقدس جملے ہیں جو اللہ اور رسول کے درمیان گفتگو ہوئی تھی. اللہ نے قرآن میں تو اس شکل میں نہیں اتارا، لیکن ایسا درجہ دیا کہ ایک نمازی اگر نماز پڑھے گا تو تحیات کا پڑھنا واجب کے درجے میں. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. بولو وہ بار بار ذکر محمد الرسول اللہ کا ہوتا رہے گا. اس میں اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ پر کیا کیے؟ وحی کیے، باتیں کیے. اور پھر وہاں سے جب واپسی ہوئی ہے اور جب آئے ہیں تو سب سے ملاقات تو نبیوں سے ہو گئی تھی، لیکن ایک نبی بار بار نبی کو ٹوک رہے تھے. وہ کون نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا ہوا؟ کیا ملا؟ ہوتے ہیں نا وہاں سے لوگ بہت چھیڑ چھاڑ کرنے والے. کیا ہوا؟ ہو گیا نا، جا رہا ہوں. کیا ملا؟ 50 نمازیں ملی. ارے نہیں پڑھ سکیں گے، جائیے ذرا کم کرا لیجیے، کم کرا لیجیے. اللہ بڑی حکمت مصلحت والا ہے. گئے آئے گئے، کتنے کم ہوئے؟ 45 کم ہو گئے. کتنے مرتبہ جانا آنا پڑا؟ حساب نہیں جانتے ہیں. 50 روپیہ پھر چندہ مانگیں گے تو بہت سوچیں گے اچھا 100 ہے 50 کم ہو جائے گا. حساب. اللہ اکبر. آتے ہیں جاتے ہیں گھماتے ہیں اور یہی صرف ٹوک رہے. اور کوئی نبی نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. نہ ابراہیم ٹوکیں، نہ عیسیٰ ٹوکیں، نہ ادریس ٹوکیں، نہ شیش ٹوکیں، کوئی نہیں. صرف روک رہے ہیں یہی. کم کیجیے. جب 5 باقی رہا تب بھی وہ ٹوک دیے، نہیں پڑھ سکیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں میں اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اتنا تو پڑھ ہی لیں گے ہم. اب بار بار جا کر کے مجھ کو جانے میں شرمندگی ہو رہی ہے، بس آگے بڑھیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ 5 کا 50 ثواب دے دوں گا. وضو ٹھیک سے کرو بڑھا دوں گا، وضو میں مسواک کرو بڑھا دوں گا، گھر سے وضو کر کے چلو قدم قدم پر نیکیاں ہم بڑھا دیں گے. مسجد میں آؤ نماز پڑھو اور فوراً پڑھ کر کے کیا کرو؟ بالکل کسی اور چیزوں سے نہیں لو لگا کر کے سیدھے اپنے کام میں جاؤ، نیکیاں بڑھا دوں گا. اور اگر آؤ گے مسجد میں پنکھا کیسا ہے، صفیں کیسی ہے، یہاں کے انتظامی کیسے ہیں، یہاں کے صدر سیکریٹری کیسے ہیں، یہاں کا وہ امام صاحب کیسے ہیں، یہ جمعہ کا بیان کیسا ہے، اگر ایسا اور ویسا کیا تو یہ 5 بھی چلا جائے گا. کیا ہوگا؟ 5 بھی چلا جائے گا. مسجد آؤ صرف نماز کے لیے. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کیوں میرے محبوب کو بار بار ٹوک رہے تھے؟ یہ دعا کیے تھے ہے اللہ محبوب آئے ہیں آپ کے، بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ کر کے جی نہیں بھرا میرا، میں بار بار دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بار بار دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیسے دیکھوں؟ یہ ہو. کہا کہ ٹھیک ہے دیکھنا ہے تجھے بار بار تو میں دکھاتا ہوں بھی. اس لیے اللہ نے یہ 5 دیا اور ٹوکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگایا. واپس جاتے تھے اور یہ دیدار کے انتظار میں رہتے تھے، واپس جاتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ کا تب بھی دل نہیں بھرا محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر کے. اور کیسے بھرے؟ جو چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو. حضرت جابر فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صحن مدینہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، یمن کی چادر یہاں تک اوڑھ رکھے تھے،
चांद बिल्कुल 14वीं का खिला हुआ था। मैं आया, रसूलुल्लाह को देखा, चेहरा खुला हुआ है, चांद को देखा, बड़ा खूबसूरत नजारा है। कभी चांद को देखता हूँ, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रुखसार को देखता हूँ। 1-2 मर्तबा नहीं, 51 मर्तबा देखा, फैसला कर रहा था आज चांद ज्यादा खूबसूरत है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज्यादा खूबसूरत है। 51 मर्तबा देखने के बाद मुझको फैसला करना पड़ा कि आज चांद भी जो खूबसूरत है, मेरे महबूब के रुखसार से खूबसूरती उसको मिल रही है। तो क्यों नहीं हजरत मूसा तड़पते? इसीलिए ये जो घुमाए हैं बार बार, इसीलिए। खैर मेरे भाइयों बुजुर्गों, 5 तो मिला है, इसको संभालो। क्या करो? संभालो। नहीं संभालोगे न तो बस वहाँ फिर परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए नमाजों की बराबर पाबंदी। क्या करना? बराबर पाबंदी। और आज अजीब व गरीब हालत है, चाहे 5 वक्त के हों, कुछ तो 3 वक्त के होते हैं, और कुछ क्या होते हैं 8 दिन वाले होते हैं, और कुछ क्या होते हैं 360 वाले होते हैं। ईद बकरीद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, छुरी हाथ में लेकर के बकरीद में निकले और सेवैयां मीठा खा खा करके ईदगाह में निकले ईद के लिए। और कुछ तो ऐसे लोग हैं न वो 360 हैं बल्कि वो खाट वाले हैं। खाट वाले नमाज जानते हैं? जनाजा पढ़ दिया जाएगा, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम पढ़ो या ना पढ़ो। इसलिए प्यारे आका ने 5 तोहफा ला करके दिया है, संभालो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते हो, कसम खुदा की मेरी जुबान नहीं है बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इरशाद फरमाते हैं, उस उम्मती को दीन में रहने का कोई हक ही नहीं है। वो कैसे कहता है कि मैं मुसलमान हूँ? जो जानबूझ करके 5 नमाजें छोड़ दे, वो कैसे कहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मती हूँ? हक नहीं है, उसने दीन को ढा दिया, दीन को मिटा दिया। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया। आगे आइए, सूरतुल कमर। सूरह कमर नाम इसका रखा गया चांद। क्यों? ये उस वक्त नाजिल हुई है जब कुफ्फार व मुशरिकीन ने हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहा था, अगर तुम नबी हो तो जरा चांद को 2 टुकड़ा करके दिखा दो, हम सब ईमान लाएंगे। नबी ने अल्लाह के हुक्म से शहादत की अंगुली ऐसे करते हैं, मशरिक व मगरिब में चांद 2 हिस्सों में बट जाता है, पहाड़ के गोशे में छुप जाता है। देखने वालों ने देखा, लेकिन कुफ्फार व मुशरिकीन कहने लगे मोहम्मद का जादू सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अब चांद पर भी चलने लगा। अल्लाह। और सुनो, थोड़ी देर देखो, ये चांद तो पूरी दुनिया के लिए, क्या कहने लगे? चांद एक ही पूरी दुनिया के लिए है। हो सकता है मेरी नजर में टुकड़ा नजर आ रहा है, हम दुनिया वालों से पूछेंगे क्या तुम्हारा भी ये नजर आया था या नहीं आया था? इसलिए 1 महीना मोहम्मद हम इंतजार करेंगे, बाहर मुल्क वाले काफिले के साथ आएंगे मक्का, हम उनसे पूछेंगे फला दिन फला तारीख में फला वक्त में फला रात में क्या चांद 2 टुकड़ा नजर तुमको भी आया था या नहीं आया था? कसम खुदा की महीने तक के लोग मक्का आते रहे मुख्तलिफ मुल्कों से, हर एक ने गवाही दी, हाँ हाँ उस रात में चांद को 2 टुकड़ा होते हुए मशरिक व मगरिब में हम लोगों ने भी देखा था। हिंदुस्तान का भी एक आदमी गवाही दिया। एक किताब है तारीख फरिश्ता। क्या नाम है उस किताब की? तारीख फरिश्ता। उसमें वाक़िया लिखा हुआ, एक राजा मली बार नाम उसका, क्या माली बार, जिसको अब मलबार कह लेते हैं, क्या कहिए, उसका नाम है। उसने देखा और गवाही दी, कासिद को भेजा और इस्लाम की कबूलियत के अपना पैगाम रसूलुल्लाह को भेजा। खुद तो नहीं जा सका लेकिन दूसरों के जरिए से, ताजिर काफिलों के जरिए से अपना पैगाम और तोहफा रसूलुल्लाह की खिदमत में भेजा। और वो ये कहा हम ईमान लाए हैं इसलिए कि चांद को 2 टुकड़ा होने की बशारतें हमारी किताबों में थी, इसलिए जिस दिन ये देख लिया मैं समझ गया आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और उसने नोट लिखा, आज भी किताबों में उसकी तहरीर मौजूद है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, ये सूरत किस वक्त नाजिल हुई? उस वक्त नाजिल हुई सूरतुल कमर। इक़्तरबति साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत बिल्कुल करीब है। आज चांद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इशारे से 2 टुकड़ा हुआ है। ऐ दुनिया वालों, एक दिन ये चांद क़यामत में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इक़्तरबति साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। इसी सूरत पाक में अल्लाह ने बार बार फरमाया वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हम कुरान को उतारे हैं, बहुत आसान है, तुम इसको तदब्बुर गौर व फिक्र करो, बहुत आसान है। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा इतना आसान है,
تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آسان بتا دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کچھ چند لوگ بیٹھتے ہیں. کہاں بیٹھتے ہیں؟ قرآن شریف کھولتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایک حلقہ بنتا ہے, ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے, پھر ایک آدمی پوچھتا ہے بتائیے آپ کی اس آیت میں کیا رائے ہے. اتنا آسان بنا لیا ایک طبقہ. ایسا ہے قرآن کے سلسلے میں. نہیں, آسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو زبان پر جلدی چڑھ جائے گا, سمجھنے کی کوشش کرو گے بہت جلدی سمجھ جاؤ گے. اس میں کوئی حجت نہیں ہے, فوراً عمل کر لو گے. اگر تم بڑھاپے میں بھی اگر تم اس کو یاد کرو گے تو تیرے سینے میں یہ قرآن اتر جائے گا, اتر جائے گا. اللہ اکبر. مالٹا کی جیل میں قیدی ہیں, انگریزوں نے ڈالا ہے. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی ہیں, حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب ہیں. یہ بڑے لوگ تھے. اس کے ساتھ ساتھ 400 قیدی تھے, ان میں علماء بھی تھے, لیکن ایک بھی حافظ قرآن نہیں تھے. اللہ اکبر, ایک بھی حافظ قرآن. رمضان آ گیا میرے بھائی بزرگوں, رمضان آ گیا. حضرت شیخ الہند فرمایا حسین کیا کرو گے, یوں علم ترہ کے کیف کی تراویح پڑھو گے یا قرآن ختم کرو گے؟ حضرت قرآن ختم ہوتا تو بہت اچھا. اللہ اکبر. وہ کیسے لوگ تھے, اتنی تکلیف دیتا تھا. اللہ اکبر. لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند اور حضرت حسین احمد مدنی ایک ہی کمرے میں تھے, لیکن حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمود حسن صاحب کی اتنی خدمت کرتے تھے, خدمت کرتے تھے. کیوں؟ یہ استاد تھے اور حسین احمد مدنی شاگرد تھے. کہتے ہیں مالٹا کی اس جزیرے میں ٹھنڈک کے موقع پر پانی اتنا ٹھنڈا رہتا تھا کہ تہجد کے وقت میں وضو کرنا مشکل ہوتا تھا. پانی رکھنے سے لگتا تھا چمڑا کٹ کٹ کر کے نکل جائے گا. تو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کیا کرتے تھے, پانی لے کر کے پیٹ میں رات بھر لگا کر کے رکھتے تھے. پیٹ کی حرارت سے پانی ذرا گرم ہوتا تھا اور استاد کو تہجد کے وقت میں وضو کے لیے دیتے تھے. انگریز نے جب دیکھا کہ اچھا یہاں تو ہم تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں, یہ تو اپنے شیخ کو آرام پہنچاتا ہے, کمرہ الگ کر دیے دونوں کو. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, تم نے قربانی اور داستان نہیں پڑھا اپنے اکابر کا. تم تو یہ نئے چہرے دیکھ کر کے بدل رہے ہو. تم نے یہ نئے چہرے دیکھ کر کے اسلام پر تم سوچ رہے ہو کہ اسلام بہت آسان ہے. سنو کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں. کوئی نہیں تھے. یہ آج جتنے نظر آ رہے ہیں, جتنی تنظیمیں نظر آ رہی ہے جو بہت اپنے آپ کو سرخرور لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا دکھاتے ہیں, انگریزوں کے دور میں ایمان اور اسلام ہندوستان میں بچانے والا سوائے علماء دیوبند کے اور کوئی بھی نہیں تھا. وہی جماعتیں تھی. اسی لیے 1924 میں 1919 میں اللہ اکبر ان علماء کو جمیعت العلماء قائم کرنے کی توفیق دیا, اور 1924 میں حضرت شیخ الاسلام نے اپنے تمام رفقا کو لے کر کے جماعت تبلیغی جماعت کا آغاز فرمایا. اس سے پہلے کوئی جماعتیں نہیں تھی, کوئی جماعتیں نہیں تھی, پورا ملک یوں ہی تھا. ایسی سزا ہے, الگ الگ کمرہ کر دیتے ہیں. ہائے ہائے, شیخ الاسلام اٹھتے ہیں رات میں تہجد کے وقت, بے چین ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوگا میرے استاد کے ساتھ, کیا ہو رہا ہوگا میرے حضرت کے ساتھ, کیسے وہ وضو کریں گے. کمرہ بند ہے, کوٹری میں پڑے ہیں. قسم خدا کی, اللہ اکبر, کیسے علماء اکابر ہم کو اللہ نے دیا تھا, ان کے اشارے پر اللہ فیصلے اتار دے رہے تھے. وہ شیخ الاسلام بے چین اور تڑپ کر کے دیوار کی طرف ایسے اشارہ کرتے ہیں, کاش کہ یہ دیوار پھٹ جاتی, اپنے شیخ کو ایک نظر سے دیکھ لیتا. کیسے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, دیوار پھٹتی ہے, شیخ کی نظر حسین احمد مدنی پر, حسین احمد مدنی کی نظر شیخ الہند پر پڑتی ہے. اللہ. انگریز نے کہا کہ اچھا اتنا بڑا یہ کارنامہ, اوپر نیچے کر دیا. کیا کیا؟ اوپر نیچے کر دیا. ہائے ہائے, اس بند کوٹری میں بتانا اتنی تکلیفیں ہوئی, اتنی تکلیفیں ہوئی. رمضان کا مہینہ آیا, حضرت شیخ الہند کہتے ہیں کیسا قرآن ہوگا, کون حافظ قرآن ہے, کوئی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں حضرت آپ دعا فرما دیجئے, میں تہجد کے وقت سے یاد کروں گا, اور کیا کروں گا, عشاء کے بعد تراویح میں ایک جز ایک پارہ میں سنا دیا کروں گا. جہاں کھانا نہیں ملتا تھا, پانی نہیں ملتا تھا, جہاں مار پڑتی تھی, آنکھ کے انگارے سولے ان کو داغے جاتے تھے, وہاں بیٹھ کر کے شیخ الاسلام حضرت مدنی اللہ اکبر 30 دن میں 30 پارے حافظ قرآن بن جاتے ہیں. آج تو کھاتے پیتے بھی 30 رکوع پڑھنا نہیں آتا ہے, پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ دکھاوے کہ ہم لوگ ہیں.
تراویح کی نماز میں دیکھیے کوئی 8 میں گھسک جا رہا ہے، کوئی 12 میں گھسک جا رہا ہے، کوئی 16 میں گھسک جا رہا ہے، اور کوئی تھوڑا سنا، کوئی کچھ سنا، کوئی کچھ سنا۔ ارے ہم سے سننا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیں گے نہیں 26ویں کے بعد بنیا یہ بوندی کیا کہتے ہیں، بوندی لے لیا تو بس منہ موٹھا ہو گیا، اب تو پھر نہیں آئیں گے۔ اب وہ جانے صدر سیکریٹری امام صاحب جانے مسجد اس کی، اور وہ جانے ہم کیا کریں، بوندی تو دے دیا ہے انہیں۔ ہم تو مٹھائی کے مسلمان ہیں، جہاں مٹھائی ملے گی وہاں بھاگ جائیں گے۔ حافظ قرآن ہوئے، قرآن کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بہت آسان ہے، پڑھو تو سیکھو تو سمجھو تو۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، اس مسجد میں ذمہ داروں کے مشورے سے ہفتے میں 2 دن تفسیر قرآن ہوتی ہے۔ سمجھو قرآن کو آ کر کے 2 دن تفسیر قرآن کی مجلس لگتی ہے۔ ایک جمعرات کو ظہر میں لگتی ہے، جس میں خواتین حضرات کے خاص عنوان ہوتا ہے۔ مدرسہ ہے یہاں پر، اس کے تحت میں خواتین کے لیے خاص عنوان قرآن میں عورتوں کے لیے اللہ کیا کیا کہاں کہاں بیان کیا ہے معلوم ہونا ان کو۔ اس کے لیے ایک مجلس خاص ہے، اس میں مرد حضرات بھی بیٹھتے ہیں، اور ایک مجلس لگتی ہے کب، عشاء کے بعد، ہفتے کے دن عشاء کے بعد، جس میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، خواتین حضرات بھی ہوتے ہیں۔ آؤ سنو سیکھو، یہ 12 مہینہ کا یہ مجلسیں ہیں۔ اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ گے انشاءاللہ خدا تجھے کہیں نہیں کاٹے گا۔ تو قرآن آسان ہے، لیکن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نہ کہ اور دوسرے کاموں کے لیے۔ خیر، اس میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ آ گیا یہ سورہ رحمان۔ اب اگر بیان کروں گا 11 بج گیا ہے، 11 بج گیا ہے، اور ایک واقعہ رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ کل سورہ رحمان پر بولوں گا، اس واقعے کا قرض مجھ پر ہے، اور جب ختم کرتا ہوں تو چند لوگ بڑی تیکھی نظر دیکھتے ہیں، مولانا وہ واقعہ رہ گیا ہے، اور جو ہی نکلتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کی محبت سے سوال ہوتا ہے۔ آپ کا پوچھنا بہت اچھا ہے۔ میں پہلے بھی بولا تھا نا، سوال 3 طریقے سے ہے، بےہودہ طریقے سے نہیں کرنا، شرارت کے طور پر نہیں کرنا۔ سوال 3 طریقے سے، نہیں جانتے ہو سیکھو، معلوم ہوگا بتا دوں گا، نہیں معلوم ہوگا کہہ دوں گا مجھ کو بھی نہیں معلوم، کسی اور بڑے عالم سے معلوم کر لو۔ اگر جانتے ہو لیکن شک ہے تو شک کو دور کر لو ادب کے دائرے میں، اور اگر ادب کے دائرے میں یہ 2 سوال کا طریقہ بہت عمدہ ہے، کیا ہے، اس پر اجر بھی ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور تیسرا ہے جانچنے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے، دیکھیں مولوی 1 گھنٹہ بولتا ہے، کچھ اس کو بھی مسئلہ معلوم ہے یا نہیں ہے، دیکھیں یہ کیا جواب دیتا ہے۔ شرارت اور فتنے کے لیے ایسا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں استاد اور شاگرد جانچ کرنے کے لیے ایسا سوال کر سکتے ہیں، لیکن عام آدمیوں کے لیے ایسی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے نہیں جانتے پوچھو، جانتے ہو شک ہے تب بھی پوچھو، محبت میں پوچھو، ادب سے پوچھو۔ انشاءاللہ مولوی تو فری کال ہے، کیا ہے، فری کال ہے، جب چاہو فون کر لو، حضرت مسئلہ کوئی چارج نہیں ہے۔ جاؤ ڈاکٹر سے، کچھ بھی نہیں ہے، بیچارہ کا بخار ذرا سا گرم ہوا ہے بدن، ہاتھ لگایا، ہاں کتنا 150 روپیہ، اللہ اکبر، دیکھا فوراً فیس لے لو، تم دنیا لو ہم آخرت لیں گے، کیا ہے، تم دنیا لو ہم آخرت لیں گے۔ ہم کو تیرے ایک مسئلے پر ہم کو اللہ اجر دے گا، تم کو یہاں بتانے پر تجھے 150 روپیہ ملیں گے، ہم کو 150 نیکیاں اللہ دے گا۔ اس لیے علماء کال فری کر دیے، جب چاہو پوچھو۔ اور ہم تو کبھی بھی موبائل بند نہیں کرتے ہیں، ہاں کچھ وقت کے لیے میں سائلنٹ کر کے رکھ دیتا ہوں، لیکن نمبر دیکھ کر کے پھر اس سے رجوع کرتا ہوں، شاید کوئی بندہ کسی مسئلے کی وجہ، کبھی کبھی باہر ملکوں سے بھی فون جب آتا ہے تو ان کا ٹائم سیٹ نہیں ہوتا ہے، تو بھی بڑی پریشانی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کس مجبوری میں فون کر رہا ہے، کیا مسئلے ہے، تو ان سے پھر میں کہتا ہوں رکیے 5 منٹ کے بعد پھر فون کیجیے، تاکہ ذرا میں نیند سے ہوشیار ہو جاؤں، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں، ذرا میرے اندر چستی آ جائے، اس کے بعد پھر دوبارہ آتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اس لیے فون کرو، لیکن شرارت کے لیے نہیں کرنا، بس سیکھنے کے لیے کرو۔ خیر، میں ایک واقعہ سنایا تھا 2 دن پہلے کہ جنگ احد میں ایک بڑھیا کا بیٹا شہید ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بڑھیا کا بیٹا شہید ہو گیا۔ صحابہ اور نبی نے نماز جنازہ پڑھ کر کے قبر میں دفن کر دیے۔ سب واپس آنے لگے تو بڑھیا پوچھنے لگی کہاں ہے میرا بیٹا یا رسول اللہ؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر آ رہے، ان سے پوچھ لینا۔ تفصیل پہلے بھی سنایا ہوں، ابو بکر آ رہے ہیں
ان سے پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر جب آئے تو بڑھیا پوچھتی ہے ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر اوپر نیچے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں رسول اللہ گئے ان سے پوچھی تھی؟ ہاں پوچھی ان سے بھی۔ کیا جواب دیے نبی نے؟ نبی نے کہا کہ ابو بکر سے پوچھ لینا، اسی لیے آپ بتلائیے کہاں ہے میرا بیٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو کی کیفیت اور ایک عجیب و غریب بے چینی۔ اگر یہ کہتے ہیں نہ تو بڑھیا روئے گی تڑپے گی، ایک ہی بیٹا ہے، شوق محبت میں، جذبات میں، نبی کی محبت میں دین کی خاطر بھیج تو دیا ہے، لیکن بیٹے کی دل میں ابھی بھی محبت باقی ہے۔ تم چاہے جو کچھ بھی کر لو، ماں باپ کے ساتھ ان کے دل میں محبت سدا باقی رہتی ہے۔ تم کو اگر کوئی دوسرا ٹھوکر مار دے، قسم خدا کی ماں تڑپے گی، باپ تڑپے گا، اور وہ کہیں گے بیٹا تو میرے ہی ہے، چاہے وہ جتنے لاتے مجھ کو مارو۔ ان کا ایک دل ہے، اللہ نے ماں باپ کو ایک درجہ دیا ہے۔ ماں تڑپ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کہوں، لیکن کبھی انسان کہتا ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ کہنے لگے میں سوچنے پہ مجبور تھا، آخر رسول اللہ نے کیوں نہیں بتایا، مجھ پر کیوں ڈال دیا ہے؟ آخر یہ مجھے اندیشہ ہوا شاید نبی کی بھی ہمت جواب دینے کی نہیں ہوئی بڑھیا کی ترس کھا کر کے، اسی لیے رسول اللہ چلے گئے ہیں۔ اچانک میرے زبان پر بات نکل گئی، انتظار کرو تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ اب جس کو کہہ دیا جائے آ رہا ہے تو سوچو کتنا انتظار کر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو آگے بڑھ گئے، نبی بھی بے چین ہے، پتہ نہیں میرا صدیق کیا بولا ہوگا، کیا کہا ہوگا، کیا جواب دیا ہوگا، بڑھیا کی کیا کیفیت ہوگی، کیا اس پر صدمہ بیتے گا اگر یہ کہہ دیے ہوں گے صدیق کہ وہ شہید ہو گئے، دفن کر کے ہم لوگ آ رہے ہیں، تو بڑھیا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی خاموش بیٹھے ہیں صدیق اکبر کے انتظار میں، اور اس بڑھیا کے انتظار میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سوچتے سوچتے مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، لیکن اب ہمت نہیں ہے اندر ہم داخل ہو جائیں۔ وہاں جہاں صحابہ اور نمازی کے چپل جوتے رکھے جاتے تھے، جہاں لوگ اتارتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آسمان کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں تو نہیں کہا تھا کہ مجھ کو آپ صدیق کا لقب دیجئے۔ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ سچا، جو کبھی بھی جھوٹ نہ بولے ہیں۔ اب تو صدیق نام رکھ کے روز جھوٹ بولے ہیں، روز جھوٹ بولے۔ اے اللہ میں نے صدیق کا لقب نہیں مانگا تھا آپ سے، آپ نے دیا ہے، جس کا معنی ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ میں تو بول دیا بڑھیا کو کہ بیٹا انتظار کرو آ رہا ہے۔ اے اللہ اگر مجھ کو آج جھوٹا آپ نے کر دیا تو میرا لقب غلط ہو جائے گا، لوگ کہیں گے ابو بکر نے جھوٹی لقب لیا تھا، محمد نے جھوٹا صدیق کا لقب دیا تھا۔ اس لیے اللہ تو زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ تو بناتا ہے۔ اگر ایک بڑھیا کا بیٹا واپس کر دے گا تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اس وقت تک کہ میں محمد الرسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا جب تک کہ بڑھیا کا بیٹا نہیں دیکھ لوں گا۔ بس بیٹھ گئے۔ ہائے ہائے، وہ صدیق بول رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتا تھا اے جبریل جا کر کے پوچھو کہ رسول اللہ پوچھیں اپنے صدیق سے کہ صدیق اکبر مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ فرماتا ہے صدیق تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو کیا ہوگا؟ قسم خدا کی، نوجوان چلتا ہوا ماں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہوا رسول اللہ کی طرف آ رہا ہے اور سیدنا صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ سے ملتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا مقام، یہ ہے رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے حکم سے کبھی مردے کو زندہ بھی کیے ہیں۔ بچہ انتقال ہو گیا، ام سعید کا کیا ہوا؟ رونے لگی، ہجرت کر کے آئی ہوں، کیا قصور ہے میرا؟ اب اگر اسی حال میں بچہ میرا لے لیا ہے اللہ تعالیٰ، میرے رشتہ دار خاندان والے کہیں گے یہ مدینہ گیا ایمان کے ساتھ ہجرت کر کے، اسی لیے اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر آپ دعا کر دیں گے تو میرا بچہ زندہ ہو سکتا ہے۔ نبی نے چہرے کو اٹھایا، پردہ کو اٹھایا، کپڑے کو اٹھایا، گود میں لیا اور دعا فرمائے، بچہ زندہ ہو گیا اور حوالے کر دیے۔ یہ کوئی قصہ نہیں، حدیث اٹھاؤ، واقعہ سمجھو، تاریخ پڑھو، دین
زندہ تجھے نظر آئے گا، محمد الرسول اللہ کی سیرت نظر آئے گی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اس ایمان اور اسلام کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ کل بتاؤں گا سورہ رحمان کیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ اتنی مرتبہ کیوں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ ایک مرتبہ کہہ دیتا بات بن گئی ہوتی، لیکن بار بار کہہ رہا ہے، کتنی مرتبہ کہتا ہے، اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی طرح تیرا جسم اور پیٹھ ہے، تو کیا وہ بیوی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ کیا ہے اس کا حکم قرآن کریم میں؟ پھر آگے سنیے سورہ حشر کی آخری آیتوں کے سلسلے میں، اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ممبر ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس کی تاریخی واقعات قرآن کریم کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ آپ کو سننے کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار و خطا کار ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کی امت ہیں، بہت کمزور ہیں، تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہم سب کو سہارا دے دیجیے، ہم سب کو نصرت عطا فرما دیجیے، ہم سب کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائیے، ہمارے کیے ہوئے نیکیوں کو قبول فرما لیجیے، آئندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے، ہم سب کی چھوٹی بڑی ضروریاتوں کو پوری فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔